بیویوں میں سے ایک بیوی جسے حواب کے کتے بھونکیں گے، وہ حق کے خلاف تھے۔ 40 بندوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی کہ یہ جگہ حواب نہیں۔ یہ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہیاں تھیں۔ جنہوں نے ہوا پہ جھوٹی گواہیاں دے دی، یہی گواہیاں فتح میں استعمال ہوئی تھی۔ اب آ کے کھڑے ہو گئے، میدان سج گیا۔ علی ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کی سازش تھی کہ علی کے ہاتھوں قتل عام ہو تاکہ ہم علی کی دشمنی میں مزید اضافہ کر سکیں۔ جمل کے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان سے اتر رہی تھی تو وہاں کچھ کتے جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونک رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی وہ یہ ہیں کہ جن پر کتے بھونکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ صراحتاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی وفادار رہیں، یہ بات کہہ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر کتنا غم پیدا کیا ہے، حضور کو کتنا افسردہ کیا ہے، یہ بات کہہ کر اس بات کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جواب دینا یا پھر آپ کی بات کو سیریس لینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ جو اس طرح کی باتیں سن کر اپنے ذہنوں کے اندر سوال پیدا کر لیتے ہیں کہ حضور والا ہمیں جواب دیجئے کہ جب جنگ جمل کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف تھیں، تو آیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جانے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حکم کیا لگتا ہے؟ اور وہ جو کتے بھونکنے والی روایت ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں تک وہ روایت درست ہے؟ تو میں ان تمام اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں حضور والا، میں دلیل ان تمام سنی بھائیوں کے لیے دوں گا کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو سن سن کے اپنے ذہنوں کو خراب کر لیا ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور صحیح بخاری کے تشریح کرنے والے ہیں، فتح الباری کے مصنف حضرت علامہ مولانا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اہل سنت کا موقف کیا ہے جنگ جمل کے حوالے سے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئے، اس کے حوالے سے اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ آپ اپنا موقف یاد رکھیں حضور والا۔ یہ جو جھوٹی روایتیں پڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ کی گستاخی کر کر، ابو بکر صدیق کی گستاخی کر کر آپ کو صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے تو دور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہ آئیں، نہ ان کی روایتوں کو تسلیم کریں، کیونکہ ان کے راوی جھوٹے کذاب جو کہ اعلیٰ قسم کے کذاب ہیں، جو کہ ایسے بدبخت اور ایسے فاسق ہیں کہ جنہوں نے جھوٹی روایتیں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ میں ان تمام سنی بھائیوں کو جنگ جمل کے حوالے سے جو اہل سنت کا موقف ہے، جو کہ شارح بخاری میں فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، وہ موقف صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جنگ جمل کے اندر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مقابلے میں آئی، ان کے لیے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ذهب جمهور اہل السنت الى تصویب من قاتل مع علی، فرماتے ہیں اور اکثر جمہور یعنی اہل سنت و جماعت کے اکثر لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو آئے، جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کیا، حضرت علی المرتضیٰ سے جنگ کی ہے، فرماتے ان دونوں فریقین میں اکثر اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھے اور آپ کے مقابلے میں آنے والے خطا اجتہادی پر تھے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اور اسی موقف کو فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے۔ لیکن اب اہم بات کیا ہے جو آپ کو سمجھنی ہے، جو آپ کا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، کہ جو آپ کے مقابلے میں آئے، حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے خطا اجتہادی کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ کا مقابلہ کیا ہے، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے کیا موقف اختیار کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ مَا هَذَا التَّصْوِيبُ متفقون لا یضم واحد من هؤلاء، فرماتے ہیں اور تمام اہل سنت و جماعت کے اکثر لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں، اس بات کے قائل ہیں،
متفقون، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ لا یذم واحد من ہؤلاء، دونوں فریقین میں سے کسی کی بھی مذمت نہیں کی جائے گی۔ حضور والا یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ آپ معاذ اللہ یہ کہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر معاذ اللہ کتے بھونک رہے تھے، حضرت عائشہ یہ ہیں، حضرت عائشہ وہ ہیں، میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت کا موقف آپ اہل سنت کے ائمہ سے سنیں کہ جو معتبر مستند ائمہ کہلاتے ہیں، کہ جنہوں نے حدیث مبارکہ کی تشریحات کی ہیں اور زمانے نے ان کی تشریحات کو تسلیم کیا ہے۔ کیا جملہ لکھا ہے کہ وَهَؤُلَاءِ مَعَ هَذَا تَصْوِيب مُتَّفِقُونَ لَا يُذَمُّ وَاحِدٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، اور تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں فریقین کی مذمت بیان نہیں کی جائے گی۔ ہم یہاں بھی اپنی زبان کو خاموش رکھیں گے کیونکہ یہاں بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور اس طرف کا موقف تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی المرتضی حق بجانب تھے، لیکن مقابلے میں آنے والے صحابہ کرام ہیں، مقابلے میں آنے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو کس کی مجال حضور والا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی زبان کو حرکت دے، صحابہ کے لیے غلط بات کہے؟ تو اس لیے میں صرف ہم اہل سنت و جماعت کے جتنے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو سن سن کے گمراہ ہو رہے ہیں، ان تمام کی بارگاہ میں آپ کا موقف آپ کے امام سے، آپ کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ فتح الباری اہل سنت و جماعت کی ہی کتاب ہے کہ جن کی صحیح بخاری کی شرح معتبر ترین سمجھی جاتی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے یہ موقف لکھ دیا ہے کہ لا یذم واحد من ہؤلاء، دونوں فریقین کی مذمت بیان نہیں کی جائے گی، ان کی تعریف بیان کی جائے گی، اور یہ بیان کر دیا جائے گا کہ حضرت علی حق بجانب تھے، اور مقابلے میں آنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خطا اجتہادی ہوئی تھی، اور خطا اجتہادی سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ خطا اجتہادی کرنے سے کسی کے اوپر وہ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ جاتا ہے، کسی کو تانا نہیں کیا جاتا ہے، اس کو گالی نہیں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ بھی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ ان سے خطا ہوئی تھی، اجتہاد میں خطا ہوئی تھی، دلائل سمجھنے میں خطا ہوئی تھی، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بات اس کو لازم نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کو گالی دی جائے، معاذ اللہ ان کے لیے غلط بات کی جائے، ان کے لیے زبان کو حرکت دی جائے۔ یہاں پر اہل سنت کے موقف پر حضور والا ہمیشہ قائم رہیں کہ لا یذم واحد من ہؤلاء، مذمت بیان نہیں کی جائے گی، ان کے لیے غلط بات نہیں کی جائے گی، یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جن کے دل میں بغض صحابہ اور بغض عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کا آپ سن کر صرف اور صرف اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ آپ نے کتابیں پڑھیں اور ایسے مستند علماء کرام علیہم الرضوان کے پاس جا کر ان سے پوچھیں کہ حضور والا ہمارے لیے امیر معاویہ کو لے کر کیا موقف ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کر کیا موقف ہے، اور یہ تین گروہ جو صحابہ کے آپس میں ٹکرائے، جنگ صفین میں ٹکرائے، جنگ جمل کے اندر ٹکرائے، ان تمام صحابہ کے لیے ہمارے لیے کیا موقف ہے؟ تو ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو جنتی بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کل صحابہ کو جنتی بنایا ہے، اللہ نے ان کل پر رحمت نازل فرمانی ہے۔ فقط اتنا مسئلہ ہے کہ ان دو گروہ میں سے ایک حق بجانب تھا اور ایک سے خطا اجتہادی ہوئی، اور خطا اجتہادی اس بات کو لازم نہیں ہوتی کہ آپ اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں یا ان کو گالی کریں۔ اللہ رب العزت سے